يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور کروڑہ درود رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید سجاں سرور لالا غفام نیر تاباں سرنشین ماہ بشام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ قدیمہ دورہ سرخیل زہر جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم مبنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی تمام عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دیوکار علماء کرام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے سننے والوں کے دلوں میں اور سنانے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کا پیار نصیب ہوتا ہے، اور اس کی برکتوں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے. ہماری ایک ہی آرزو ہے کہ زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے اور میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آؤں صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اور جہاں تک بات ہے حسن مصطفیٰ بیان کرنے کی، ویسے تو نہ کسی کی یہ تاب ہے اور نہ کسی میں اتنی بساط ہے کہ وہ اس عنوان کا ایک پہلو بھی شروع کر سکے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور علیہ السلام کا حسن مبارکہ چند اصحاب نے بیان کیا ہے، اور جنہوں نے حضور کا حسن مبارک بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو ان کے بچپن میں دیکھا، یا حضور کے بہت قریب رہے، یا پھر حضور کو سوئے ہوئے دیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو میں تمہارے سامنے حضور کے شمائل رکھتا ہوں، اصل میں مجھے ایک طریقہ آ گیا تھا حضور کو دیکھنے کا. میں اپنی آنکھوں کے آگے انگلیاں رکھ کے تو انگلیوں کی اور سے حضور کو دیکھا کرتا تھا کہ کہیں حضور کے جلوہ جہاں آراں سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. اتنا نور حضور کو دیا، اتنا حسن تھا حضور کے پاس، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ ہمارے بیچ تو 1400 سال کا فاصلہ ہے نا. تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ بھی حضور کا حسن بیان کرنے سے خود کو قاصر سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے. میاں تم نے بھی دیکھا حضور کیسے تھے؟ کہا دیکھ کے بھی نہیں دیکھا کیسے تھے. ایسا حسن حضور کو دیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلا. آپ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چاند تھے میرے حضور. پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں،
حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت باز سے کرے کہنے لگے دیکھتے بھی کیسے ہو، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تو میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھوں تو کبھی مدینے کے چاند کو دیکھوں، میرا دل یہ کہہ رہا تھا دیکھوں کون زیادہ سونا ہے۔ رب فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمْرِ کہ میں نے کہا، میرے دل نے کہا کہ مدینے کا چاند ہی سونا ہے، کیونکہ شمس و قمر کو یہ جو روشنی ملی ہے یہ حضور کے نور کا ہی صدقہ ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں چمک پھیلی ہوئی ہے یہ حضور کے نور کا ہی صدقہ ہے۔ اور آج وہ بریلی سے آواز آ رہی ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اتنا حضور کو حسن دیا تو آپ سوچیں حضور کے ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے، حضور کے ہاتھوں کے نیچے والا حصہ کیسے ہوگا، اوپر والا حصہ کیسا ہوگا، حضور کی پنڈلیاں مبارک کیسی ہوں گی، حضور کے پاؤں مبارک کیسے ہوں گے، حضور کے پاؤں مبارک کا نیچے والا حصہ کیسے ہوگا، اوپر والا حصہ کیسا ہوگا، حضور کی آنکھیں کیسی ہوں گی، حضور کا ناک مبارک کیسا ہوگا، حضور کی داڑھی مبارک کیسی ہوگی، حضور کے لبہ نازک کیسے ہوں گے، حضور کی زلفوں کے کنڈل کیسے ہوں گے۔ اتنا حضور کو حسن دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئی، میرے والد محترم نے حضور سے کچھ پوچھنا تھا تو میں بھی ساتھ چلی گئی۔ آپ فرماتی ہیں میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ دیکھوں حضور کا چہرہ مبارک۔ آپ فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے نا میں حضور کا چہرہ نہ دیکھ سکی، آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہ سکی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا چلو حضور کے پاؤں مبارک دیکھ لوں۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی جو درمیانی انگلی تھی نا میں نے اس کو دیکھا جو کہ باقی انگلیوں کی نسبت لمبائی میں کچھ زیادہ تھی۔ آپ فرماتی ہیں عرصہ ہو گیا مجھے دیکھے ہوئے، لیکن ابھی بھی میرے حاشیے خیال سے وہ انگلی کا تصور اور اس کا حسن نہیں جاتا۔ اتنا حضور کو حسن عطا کیا، اتنا عطا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں حضرت علی کی حدیث پڑھتا ہوں، کان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المموقد ولا بالقصیر المتردد وكان رفعة من القوم لم يكن في القلة ولا بالسبت وكان بالجعد رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمنكتم وكان في وجهه تدرير أبيض مشرب أدعد إليه أهلك الأشفار جليل المشاش والقدر واجرته مسلوة شتم الكفين والقدمين إذا مشى تكلا كأنما يمشي في سبب وإذا التفت من التفت معا أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألهم معركة وأكرمهم عشرة ومن راه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لما رأى قبله ولا بعده مثله۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا، اس کے آگے وضاحت پیر مہر نشاء صاحب نے، والد محترم نے حدیث بیان کی، اب آگے پیر مہر نشاء صاحب نے اس کی وضاحت۔ آپ فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعته والشزم بدا من غفرته فصبر نا من نظرته نادیاں فوجاں جد چلیاں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کے مبارک ابرو لمبے لمبے تھے اور اتنے سونے کے نام پوچھو ویسے۔ اور اب آگے پیر صاحب کے فرماتے ہیں دو ابرو کو اس مثال سنجے دنوں کے میاد تیر چھٹن لباں سوکھ کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہلڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تیرا بلی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اہا سنت شانہ پیش نظر۔ اب دیکھیں ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اب ہم اپنے آرام چھوڑ کے اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاد روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سے گزر سب کھوٹیاں ٹھی سندد کھڑیاں
لہو مخت مخطط خردے امن من بھاولی چلک لکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جری ہمرا وادی سنگریاں چند بدر شاشانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے کالی زلف میں اکھ مستانیے مخمور کی حکمت بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. قصہ فرماتے ہیں اب میں اور کیا لکھوں بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے نہرے علی کتھے تیری ثنا مستاق کیاں کتھے جالریاں. اب اس کی وضاحت آگے بریلی کے امام اعلیٰ حضرت نے کی. آپ فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خمے تابو توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے اسے شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل ہاں دل عاشق کا دعا چاہتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش فکر رضا سے جب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے بارے میں لکھتا ہوں تو میرا جو خیال ہے وہ عرش تک چلا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا کسی رومیوں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں جی آپ کے نبی کی شان کیا ہے. آپ فرمانے لگے میرے ساتھ ایک بندہ ہے یہ تمہیں بتائے گا کہ حضور کی شان کیا ہے. کہنے لگے نہیں سوال آپ سے ہوا ہے سیف اللہ آپ ہیں آپ بتائیں آپ کے نبی کی شان کیا ہے. کہنے لگے المرسل والا قدر مرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے ہے. سچ آکھا تیرا بدی میں پیر صاحب نے اسی حدیث کی نقل کی ہے سچ آکھا تیرا بدی میں شان آپ کا جس شان تو شان نہ سب بنی. جب صحابہ نے ساری زندگی اپنی بات ہی نہیں کی وہ کہتے تھے نہیں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پرواز میں بدحت شاہ جب میں جاؤں تارش فکر رضا سے آؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی قدر دل کہاں سے لاؤں. تو حضور کو اتنا حسن عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضور کا پورا جسم منور برکتوں کا مرکز ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور کے جسم مبارک پر کبھی ساری زندگی میل نہیں آیا کبھی حضور کی آنکھوں میں میل نہیں آیا اور حضور کی مبارک بغلیں جو تھی وہ بے بال تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک کو امت کے لیے پاک کر دیا گیا. اور جہاں حضور قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں جب بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کچھ نہ ملتا سوائے کستوری کی خوشبو کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو لعاب مبارک تھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حالت نیند میں ناپاک نہیں ہوئے. حضور کے پاس کبھی نجاست نہیں آئی. کوئی لاؤ نا اتنا سونا جتنا آمنہ کا لال سونا تھا. ایسا حسن دیا حضور کو کہ ایسا حسن دیا دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت ہے. اور امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو بھی ظاہر نہیں تھا کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک پر 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے تھے اور اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کی تاب بھی نہ ہوتی وہ دیکھ سکتے. اس 70,000 بشریت کے پردوں میں سے اس طرح نور چھلک چھلک رہا ہے کہ کسی کی اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ آنکھ بھر کے بھی دیکھ سکے. حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں تو آپ نے عرض کی حضور سے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. تو وہاں تو زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھی نا تو یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو حالانکہ جو نمکین حسن ہوتا ہے وہ میٹھے حسن کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت
70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اگر یہ پردے اٹھ جائیں تو کسی کتاب ہی نہ ہو مجھے دیکھ سکے، ایسا حسن دیا حضور کو۔ اور امام بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام بصیری علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی پیاری روایت حضور کے حسن کے بارے میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صبح کی سیر کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چل رہے تھے، حضور علیہ السلام کی نگاہ ناز کو اور اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے مالک کو بلاتے ہیں، ہاں جی بتاؤ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچنا تو نہیں تھا، آپ کے جیسا خریدار ہو تو وہ نہ کر سکتا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے، حضور کے حسن کو دیکھا بس، آپ کے جیسا خریدار ہو تو کون نہ کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا، حضور جو مروجہ قیمت تھی اس دور کی طے ہو گئی، حضور نے فرمایا میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا، اگر تم مجھ پہ یقین کرو تو ان کی لگام مجھے پکڑا دو، میں چلا جاتا ہوں اپنے کسی غلام کے ذریعے تمہیں پیسے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ حضور نے لگام پکڑی اور حضور جا رہے ہیں، سارا قافلہ ٹکٹکی باندھ کے حضور پہلے حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اب حضور کے پشت مبارک کو دیکھ رہا، اب حضور جا رہے ہیں، جیسی نظروں سے اوجھل ہوئے نا، حواس واپس آئے، سکتے سے باہر آئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار اسے جانتے بھی تھے، کون تھا وہ اس کو اونٹ بیچ دیا، اس کے قبیلے کا نام، جب ادھار چیز لی جاتی ہے تو نام پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے، جب نقد چیز لی جائے تو کوئی اس کا نام نہ پتہ ہو تو خیر، لیکن جو قیمت کے بغیر چیز لی جاتی ہے بندے کا سارا پتہ ہونا چاہیے، اس کا بایو ڈیٹا سارا پتہ ہونا چاہیے، کہاں کا رہنے والا، کیا نام ہے، فون نمبر کوئی، تو کہنے لگے تب سے جانتے تھے، کہنے لگے میں تو نہیں جانتا، پہلے کبھی دیکھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، نام کوئی وہ بھی نہیں پتا، کہاں رہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، قبیلہ کون سا یہ بھی نہیں پتا، تو کہنے لگے یار وہ چھوڑو، جب وہ مسکراتے تھے تو کتنا پیارا مسکراتے تھے، جب وہ بات کرتے تھے تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں اور یہ کہنے لگے میں تو ان کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، یہ کہنے لگے میں تو ان کے انداز ہی دیکھتا رہ گیا جیسے وہ کلام فرماتے تھے۔ ابھی ایک شخص کہنے لگا اس ان کے مالک کو تم تو اسے جانتے بھی نہیں تھے، تو وہ تو تمہیں اپنے حسن کا دیوانہ کر کے تم سے اونٹ ہتھے آگے لے گیا، جب یہ بات کی نا اونٹ ہتھے آگے لے گیا تب سے خاموش بیٹھی اس قبیلے کے سردار کی بیوی اپنے خیمے سے بولی اے بولنے والے چپ کر جا، اگر وہ پیسے نہ دینے ہیں تو مجھ سے پیسے لینا، انا ضامنہ تم میں ضمانت دیتی ہوں۔ کہنے لگے اچھا تم سے جانتی ہوں، چلو، کہنے لگی بھلا میں بھی نہیں جانتی، تو کہنے لگے پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ کہنے لگی جب تمہارا اس کے ساتھ سودا ہو رہا تھا نا تو میں نے اپنے خیمے کی پردے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور کے غلام کھجوریں لے کے آ گئے اور اس اونٹ کی قیمت لے کے آ گئے، اس کے مالک کو بلایا، کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت اور یہ ہمارے آقا نے تم ضیافت کے لیے کھجوریں بیچی، تو کہنے لگے کھجوریں بھی چھوڑو پیسے بھی چھوڑو، بتاؤ پہلے وہ تھے کون جو ہے؟ تو جنہوں نے سر کی اتنے سالوں بعد جو حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ تو جے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں بیگ کے چند شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جنہوں اس کو نکاب ہٹاوے، تے جے وہ پاوے ہاتھ کھلنا چھے ہاتھ کھلنا تو ود جاوے، عقل خدا نے انی دتی علمہ وچ نہ آوے، تے علم خدا نے انہ دتا عقلہ وچ نہ آوے، او دی نظر چے جو آوے بک جاوے، حسن او دے نے مولے دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم میڈا سونا مائی سم جگ دی نظر نہ آوے۔ تو جنہوں نے اتنے سالوں بعد حضور کی تعریف بیان کی تو ایسے بیان کی، کسی نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والعداء والظلماء والقحط والقرد والمرد والسقم والحزن والألم، اور ان کا نام نامی کیسا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ تو جنہوں نے اتنے سالوں بعد حضور کی تعریف بیان کی دیکھ کر تو ایسے کی، تو جنہوں
کیا ہی تعریف بیان کی ہوگی. تو سارا قافلہ اٹھا اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا نام تھا وقت طارق، کہ وہ حضور کا حسن، میٹھا میٹھا حسن دیکھ کے حضور پر ایمان لائے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، ہر کوئی چاہتا ہے نا ہم سے لوگ محبت کریں، تو وہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. اب جب حلیہ مبارک بیان کیا جاتا ہے تو سننے والوں کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. میری آخری بات، اتنی حضور سے محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت ضرور کر کے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور، ہمارے دل میں حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا